علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 اور 90 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما اور جب جاءہم ان کے پاس آئی، آئی ہم ان کے پاس، ولما جاءہم اور جب ان کے پاس آئی، کتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، من سے عند پاس اللہ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، صاد کے بعد جو دال ہے اس کے اوپر زیر ہے، تو مصدق تصدیق کرنے والا، مصدق دال کے فتحہ کے ساتھ ہوگا تو تصدیق کیا گیا، اسم مفعول کا صیغہ، مصدق اسم فاعل، مصدق جو تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا واو حالیہ ہے اور کانو مانا وہ تھے، وَكَانُوا اور حالانکہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے، فتح اور نصرت طلب کرتے، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے، کافروں کو خوب کھول کر بتاتے تھے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما پھر جب جاءہم آ گئی ان کے پاس ما وہ چیز جسے عرفو انہوں نے پہچان لیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا، بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر، بئس ما بری ہے وہ چیز اشتروا بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو ان یکفروا کے انکار کر دیں بما اس چیز کا جو انزل اللہ تعالیٰ نے اتاری، بغین اس ضد کی وجہ سے ان ينزل اللہ کے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنا کچھ فضل، من تبعیضیہ ہے، من فضلہ اپنا کچھ فضل، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ تو وہ لوٹے، پس وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب ان یہودیوں کے پاس وہ کتاب آ گئی جو اللہ کے ہاں سے ہے، یعنی قرآن مجید، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی انجیل کی، اور اس سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے، اس کا شان نزول آپ سن لیں، پہلے امام طبری نے نقل کیا ہے
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس و خزرج پر فتح اور غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کر دیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو پھر معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح اور غلبے کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں، آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو جو بنو نذیر میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سلام، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نہیں ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت مبارکہ نازل کر دی کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب آ گئی جو کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے وہ فتح اور نصرت طلب کیا کرتے تھے کہ ہم کسی طرح عرب کے اوپر غالب آئیں گے جب وہ نبی آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب وہ نبی آ گیا، ما عرفو، اور وہ چیزیں لے کر آیا جس سے انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ واقعی وہ رسول ہے، وہ نبی ہے جس کی بشارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے تھے، جس کی تورات اور انجیل کے اندر ہم صفات پڑھتے ہیں، یہ بعینی ہی اس نبی کے اندر موجود ہے۔ کفروا بہ، اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایمان تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اللہ کی لعنت ہو گئی ایسے کافروں پر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بری چیز ہے کہ جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ انہوں نے انکار کر دیا اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ضد تھی، نسلی تعصب تھا، حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی ہمارے اندر کیوں نہیں بھیجا، عرب کے اندر کیوں بھیج دیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرے۔ تو پہلے تمہارے اندر سے نبی آتے رہے، اب بنو اسماعیل میں سے آ گئے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ اللہ رب العالمین اپنا فضل جس پر چاہے کر دے۔ اور فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، وہ غضب کے ساتھ غضب کے اوپر لوٹے۔ مراد کیا تھا؟ پہلے غضب اور دوسرا غضب معنی نہیں ہے بلکہ بار بار اور بڑے غضب کے اندر وہ چلے گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، تورات کے اندر تحریف کی، رسولوں کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، اور پھر اب نبی علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، تو یہ مزید غضب کا نشانہ بن گئے۔ تو اس لیے فرمایا پہلے بھی غضب ہوا ان کے اوپر، اب دوبارہ ان کے اوپر غضب نازل ہو گیا، اور ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لے کر آتا، اس کو اپنا ٹھکانہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا غضب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔